کہانی کی شروعات سال 1996 سے ہوتی ہے جب ایجنٹس کی ایک ٹیم ایک ہاسپٹل پہنچتی ہے اور وہاں سے کئی یتیم بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ہر بچے پر ایک خاص نشان لگایا جاتا ہے کیونکہ ان بچوں کو ایک خفیہ اور خطرناک پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کا مقصد انہیں پرفیکٹ سپاہی بنانا تھا۔ ان معصوم بچوں کو انتہائی سخت ٹریننگ دی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ کمزوری کی کوئی جگہ نہیں، انہیں ہر وقت پرفیکٹ رہنا ہے، ہر حکم ماننا ہے اور اپنے جذبات کبھی ظاہر نہیں کرنے۔ بچوں کو جانوروں کی لڑائیاں دکھائی جاتی ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے لڑایا جاتا ہے تاکہ ان کے دل سے خوف پوری طرح ختم ہو جائے۔ انہیں ہر وقت سخت نگرانی میں رکھا جاتا ہے، اپنے کمروں سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جب یہ بچے 8 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ اور ذہانت کی تربیت شروع کر دی جاتی ہے۔ انہیں روزانہ ایک کمرے میں بٹھا کر مختلف پہیلیوں اور انتہائی مشکل حکمت عملی کے سوالات حل کروائے جاتے ہیں۔ جب ان کی عمر 12 سال ہوتی ہے تو ٹریننگ اور بھی سخت ہو جاتی ہے۔ اب انہیں روز کئی میل دوڑنا پڑتا ہے اور اپنے جسم کو ہر وقت مکمل فٹ رکھنا ہوتا ہے۔ ایک دن جب یہ سب بچے ایک میدان میں دوڑ رہے ہوتے ہیں تو تھکنے کی وجہ سے ایک لڑکا پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس پروگرام میں کمزوری کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے ایک ٹرک آتا ہے اور اس لڑکے کو بے رحمی سے کچل کر مار دیتا ہے۔ باقی لڑکوں کو کسی قسم کا رد عمل دکھانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے وہ خاموشی سے آگے دوڑتے رہتے ہیں۔ جیسے یہ بچے جوانی کی طرف بڑھتے ہیں انہیں ہتھیار چلانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ سامنے آنے والے ہر ہدف کو بغیر کسی رحم کے ختم کرنا ہے۔ 17 سال کی عمر تک یہ لڑکے مکمل انسانی ہتھیار بن چکے ہوتے ہیں۔ ان کی شناخت کے لیے ان کے چہرے پر ایک خاص ٹیٹو بھی بنا دیا جاتا ہے۔ ان سب میں سب سے بہترین سپاہی ٹام ہوتا ہے۔ سال 2036 تک ٹام نے اپنے ایک بھی مشن میں ناکامی نہیں دیکھی، اگرچہ اس کے جسم پر بے شمار زخموں کے نشان موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر مشن کے بعد پہلے سے زیادہ خطرناک بن جاتا ہے۔ ٹام اپنی خاص ٹیم کے ساتھ دنیا کے مختلف حصوں حتیٰ کہ چاند تک جا چکا تھا۔ ہر جگہ اس نے بے رحم لڑائیاں لڑیں، دشمنوں کو بغیر کسی رحم کے ختم کیا۔ ایک مشن کے دوران ٹام اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک بے قصور عورت کو بھی مار دیتا ہے۔ اسے صرف اپنے مشن کی فکر ہوتی تھی، اسے اپنے ساتھی سپاہیوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کبھی عام انسانوں جیسی محبت یا جذباتی رشتہ محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اس پوری ٹیم کا کمانڈر چرچ نامی شخص تھا جسے اپنی ٹیم کی کامیابی پر بہت فخر تھا، لیکن اچانک یہ حالات بدل جاتے ہیں جب کرنل مورس اپنی ایک بالکل نئی ٹیم کے ساتھ ان کے ٹھکانے پر پہنچتا ہے۔ مورس بتاتا ہے کہ اس کے سپاہی خاص لیب میں تیار کیے گئے ہیں اور وہ عام انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ مورس کا کہنا تھا اس کی ٹیم چرچ کے سپاہیوں سے کہیں بہتر ہے، اس لیے چرچ کو اپنا پرانا پروگرام بند کر دینا چاہیے۔ چرچ اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، وہ صاف کہتا ہے کہ اس کے سپاہیوں کے پاس کئی سال کا جنگی تجربہ ہے اور کوئی نئی ٹیم انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اس پر مورس ایک نئی تجویز پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان مختلف مقابلے کروائے جائیں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اصل میں بہتر کون ہے۔ مورس اپنی ٹیم کی طرف سے کین کو میدان میں اتارتا ہے۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی کین خود کو بہتر ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بندوق چلانے میں ٹام سے زیادہ زبردست نشانہ لگاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، عام انسانوں سے کہیں زیادہ وزن اٹھا کر دکھاتا ہے۔ پھر دوڑ کا مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ ٹام پہلے دوڑنا شروع کرتا ہے کیونکہ مورس کین کو 20 منٹ بعد دوڑنے کا موقع دیتا ہے، لیکن جب کین دوڑنا شروع کرتا ہے تو دیر سے شروع ہونے کے باوجود وہ بہت تیزی سے ٹام کے قریب پہنچ جاتا ہے اور آخرکار اسے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ چرچ پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ کین بہتر ہے۔ اب چرچ جنگی تجربے کی اہمیت ثابت کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ زنجیروں پر ایک خطرناک مقابلہ شروع کروانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ مورس گھمنڈ سے کہتا ہے کہ مقابلہ برابر کرنے کے لیے 3 آدمیوں کو اکیلے کین کے مقابلے میں اتارا جائے۔ 2 اور سپاہی ٹام کے ساتھ زنجیروں پر چڑھ جاتے ہیں اور کین کا سامنا کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کین اتنا طاقتور ثابت ہوتا ہے کہ چند ہی وار میں وہ دونوں سپاہیوں کو مار دیتا ہے اور ان کی لاشیں نیچے پھینک دیتا ہے۔ ٹام کچھ دیر تک کین کا مقابلہ کرتا ہے اور پھر اسے ایک موقع ملتا ہے اور وہ کین پر چھلانگ لگا کر حملہ کرتا ہے۔ ٹام کا وار کین کے چہرے پر لگتا ہے اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس شدید چوٹ کے باوجود کین لڑتا رہتا ہے اور آخرکار ٹام کو نیچے پڑی لاشوں کے ڈھیر پر دے مارتا ہے۔ مقابلہ مورس جیت جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کین پر غصہ کرتا ہے کیونکہ اس کی آنکھ کی چوٹ کا مطلب یہ تھا کہ اب کین پہلے جیسا پرفیکٹ نہیں رہا۔ دوسرے چرچ ٹام کو مردہ سمجھ لیتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کا سب سے بہترین سپاہی مارا جا چکا ہے، اس لیے وہ مورس کی نئی ٹیم کو قبول کر لیتا ہے۔ پرانے تجربہ کار سپاہیوں کو مارا نہیں جاتا، لیکن اب انہیں کسی بھی جنگ یا مشن کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ مورس حکم دیتا ہے کہ ان سپاہیوں کی لاشوں اور باقی تمام سامان کو کچرے کی طرح باہر پھینک دیا جائے۔ ایک بہت بڑا شپ یہ سارا کچرا اٹھا کر آرکیڈیا نامی ایک سیارے کی طرف روانہ ہوتا ہے جو تقریباً مکمل طور پر کچرے سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ سفر کے دوران اچانک ٹام کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اسے خوف محسوس ہوتا ہے کیونکہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی دوران شپ کا دروازہ کھلتا ہے تاکہ سارا کچرا باہر پھینک دیا جائے۔ ٹام خود کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن آخرکار وہ بھی کچرے کے ساتھ اسی سیارے پر جا گرتا ہے۔ خوش قسمتی سے وہ اتنی بلندی سے گرنے کے باوجود زندہ بچ جاتا ہے۔ ٹام اٹھ کر ارد گرد دیکھتا ہے اور علاقے میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ شروع میں اسے چاروں طرف صرف کچرا ہی کچرا نظر آتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد اسے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں جو اس عجیب و غریب سیارے پر ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ٹام نے ان لوگوں کا پیچھا کرنے کا سوچا، لیکن اسی وقت وہاں ایک زبردست ریت کا طوفان آ گیا۔ اسے رک کر طوفان کے گزرنے کا انتظار کرنا پڑا۔ آخر ٹام طوفان سے باہر نکلا اور ایک قبرستان میں جا پہنچا۔ قبرستان کی حالت دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اس سیارے پر اب تک بہت سے لوگ اپنی جان گنوا چکے تھے۔ کچھ اور آگے جانے کے بعد ٹام آخرکار ایک ایسی بستی تک پہنچا جسے وہاں رہنے والے لوگوں نے کچرے اور ٹوٹے ہوئے خلائی جہازوں کے حصوں کو جوڑ کر بنایا تھا۔ ٹام چپکے سے سیڑھیوں کے آس پاس گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک ہوا کے ایک تیز جھونکے نے اسے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ وہاں موجود کچھ بچوں نے اسے حیرت سے دیکھا اور ٹام بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد بستی کے تمام لوگ جمع ہو کر بحث کرنے لگے
کہ آخر ٹام کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس سیارے پر کئی سالوں سے کوئی نیا انسان نہیں آیا تھا، اس لیے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ٹام پر بھروسہ کیا جائے یا نہیں۔ آخر بستی کے سربراہ نے فیصلہ کیا کہ ٹام کی مدد کریں گے، لیکن میکس اس پر مسلسل نظر رکھے گا۔ دوسرا، میکس کی بیوی سینڈرا ٹام کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ اس جوڑے کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا جس کا نام نیتھن تھا۔ نیتھن ٹام کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا، لیکن میکس اور سینڈرا اسے ٹام کے قریب جانے نہیں دیتے تھے۔ جب ٹام اتنا صحتیاب ہو گیا کہ بستر سے اٹھ سکے تو اس نے میکس کے خاندان کو ایک ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ اندر سے کیا محسوس کر رہا ہے۔ میکس نے اسے بتایا کہ اس نے ٹام کے لیے ایک بیساکھی بنائی ہے۔ ٹام نے فی الحال خاموش رہنے اور حالات کو سمجھنے کا فیصلہ کیا۔ شام کو میکس کا خاندان ٹام کو سب کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ایک بڑے ہال میں لے گیا۔ وہاں موجود لوگ ٹام سے تھوڑے خوفزدہ تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ کھانا کھاتا تھا، زیادہ بات نہیں کرتا تھا اور اس کے چہرے پر سپاہیوں والا خاص ٹیٹو بھی بنا ہوا تھا۔ جب کسی نے ٹام سے پوچھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو ٹام نے سب کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسے پرانے پروگرام سے نکال کر اس سے بھی بہتر سپاہیوں کو بھرتی کر لیا گیا تھا۔ یہ سن کر بستی کے لوگوں کے دل میں ٹام کے لیے تھوڑی ہمدردی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد ٹام اپنا زیادہ تر وقت سینڈرا کے ساتھ گزارنے لگا اور روزمرہ کے چھوٹے موٹے کام بھی سیکھنے لگا۔ اسی طرح سینڈرا نے اسے بستی کے بارے میں بتایا۔ اس نے بتایا کہ یہ قصبہ ہمیشہ سے یہاں موجود نہیں تھا۔ یہ سب لوگ ایک خلائی جہاز میں سفر کر رہے تھے، لیکن ان کا جہاز خراب ہو گیا اور اسی سیارے پر آ کر گر گئے۔ یہ حادثہ 3 سال پہلے ہوا تھا اور اس کے بعد سے کبھی کوئی مدد ان تک نہیں پہنچی۔ اس کے باوجود سینڈرا کو اس بات کا کوئی افسوس نہیں تھا کیونکہ یہاں کم از کم کوئی انہیں پریشان نہیں کرتا تھا۔ دوسری طرف مورس بتاتا ہے کہ کافی عرصے سے آرکیڈیا کے علاقے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہاں نگرانی کے لیے کئی اسٹیشن قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے نئے سپاہیوں کو گشت پر بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ مورس حکم دیتا ہے کہ اگر وہاں کوئی ریفیوجی یا کچرا جمع کرنے والا شخص ملے تو اسے سرکاری طور پر دشمن سمجھا جائے گا۔ چرچ کو مورس کی یہ پالیسی بالکل پسند نہیں آتی۔ ادھر آرکیڈیا میں سینڈرا باغیچے کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے اور ٹام کو ایک ننھا سا پودا لگانا سکھاتی ہے اور ٹام اس معمولی سی سرگرمی سے بھی حیران ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سانپ ان کے قریب آنے لگتا ہے۔ سینڈرا فوراً اسے مار دیتی ہے اور ٹام کو بتاتی ہے کہ یہ سانپ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ ایک بار اسے ایسے ہی سانپ نے نیتھن کو کاٹ لیا تھا۔ اس زہر کی وجہ سے نیتھن کافی عرصے تک بیمار رہا، اب تو ٹھیک ہو چکا ہے لیکن زہر کی وجہ سے وہ بول نہیں پاتا۔ کچھ دنوں کے بعد ٹام باقی لوگوں کے ساتھ کچرے سے کام کی چیزیں تلاش کرنے کے لیے باہر جاتا ہے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے سب لوگ اپنے کمر سے زنجیریں باندھ رکھی ہوتی تاکہ اگر ریت کے طوفان میں کوئی شخص دور جا گرے تو باقی لوگ اسے واپس کھینچ سکیں۔ بدقسمتی سے اسی وقت ایک انتہائی تیز ریت کا طوفان آ جاتا ہے۔ اس کے ایک ساتھی کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور ہوا کے زور سے ایک پرانی مشین کی طرف اڑنے لگتا ہے۔ باقی لوگ زنجیر کو پوری طاقت سے کھینچتے ہیں لیکن طوفان اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ اپنے باقی ساتھی کو بچانے کے لیے کافی طاقت نہیں لگا پاتے۔ تب ٹام کی اکیلی طاقت اس آدمی کو طوفان میں جانے سے بچا لیتی ہے۔ اسی کھینچاتانی کے دوران کسی شخص کے ہاتھ سے ایک ہتھیار گر جاتا ہے۔ ٹام اسے اٹھا لیتا ہے۔ وہ لوگ ٹام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور فوراً اس سے وہ ہتھیار واپس مانگ لیتے ہیں۔ اسی وقت ان کے اوپر سے ایک خلائی جہاز گزرتا ہے۔ ٹام اس جہاز کو دیکھ کر متجسس ہو جاتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ کچرا گرانے والے جہاز صرف کچرا پھینکتے ہیں اور بغیر کسی سے ملے واپس چلے جاتے ہیں۔ دن گزرتے جاتے ہیں اور ٹام آہستہ آہستہ بستی کی زندگی کا عادی ہونے لگتا ہے۔ وہ دوسروں لوگوں کے ساتھ کچرا چھانٹتا ہے اور سینڈرا کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتا ہے۔ ایک شام ٹام سینڈرا کو دیکھنے میں اس قدر محو ہوتا ہے کہ کام کرتے ہوئے غلطی سے اپنی انگلی کاٹ لیتا ہے اور اسے درد کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جب سینڈرا اس کا زخم صاف کرتی تو تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے چوٹ لگی۔ سینڈرا ٹام سے جاننا چاہتی ہے کہ ایک سپاہی کی زندگی آخر کیسی ہوتی ہے۔ ٹام جب اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے سینڈرا اس کی باتیں سن کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ ٹام کو گلے لگا کر کہتی ہے کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کرسمس کا وقت آتا ہے اور بستی میں ایک بڑی پارٹی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ٹام کی زندگی بظاہر ٹھیک چل رہی ہوتی ہے لیکن اچانک کچھ پٹاخے پھٹنے لگتے ہیں۔ ان کی آواز سنتے ہی ٹام انہیں گولیوں کی آواز سمجھ لیتا ہے۔ اس کے اندر موجود پرانا صدمہ دوبارہ جاگ اٹھتا ہے اور اسے اپنی بھیانک ٹریننگ کے ایک ایک منظر یاد آنے لگتا ہے۔ خود سے خوفزدہ ہو کر ٹام چھت پر جا کر چھپ جاتا ہے اور دور سے پارٹی کو دیکھتا رہتا ہے۔ اگلے دن وہ ایک جگاڑ لگا کر ایک پنچنگ بیگ بناتا ہے اور اس پر مکے برسانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اسی دوران اس کے ذہن میں موت اور تباہی سے بھری بے شمار یادیں دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ اسے وہ لمحہ بھی یاد آتا ہے جب اسے ایک بچے تک مارنا پڑا تھا۔ اسی دوران ایک آدمی ٹام کو تحفہ دینے کے لیے اس کے پاس آتا ہے، لیکن ٹام اب بھی اپنی خوفناک یادوں میں اتنا الجھا ہوتا ہے کہ اسے وہ آدمی ایک دشمن دکھائی دیتا ہے۔ ٹام اس کا گلا پکڑ کے اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔ وہ اسے ایک مشین میں پھینک کر تقریباً مار ہی ڈالتا ہے لیکن خوش قسمتی سے آخری لمحے میں اسے ہوش آ جاتا ہے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ بستی کے بہت سے لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اب لوگ ایک بار پھر ٹام سے ڈرنے لگتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب ٹام پنچنگ بیگ کو اس وقت تک مارتا رہتا ہے جب تک اس کے ہاتھ سے خون نہیں بہنے لگتا۔ یہ منظر اس کے اندر ایک اور خوفناک یاد تازہ کر دیتا ہے۔ اسے وہ وقت یاد آتا ہے جب وہ ایک کمرے میں اپنے ہی سے ایک ساتھی بچے کو بری طرح مار رہا تھا، جبکہ اس کا استاد اسے مسلسل یاد دلا رہا تھا کہ کبھی کسی پر رحم نہیں کرنا۔ کچھ وقت بعد ٹام کی آنکھ کھلتی ہے تو نیتھن اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ نیتھن اسے بتاتا ہے کہ اس نے ایک پہیلی حل کر لی ہے۔ اسی وقت وہاں ایک سانپ آ جاتا ہے۔ ٹام نیتھن کو سانپ مارنا سکھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن نیتھن خوف کے مارے بالکل ساکت ہو جاتا ہے۔ ٹام فوراً چھلانگ لگا کر سانپ کو پکڑ لیتا ہے لیکن اسے مارتا نہیں۔ وہ نیتھن سے دوبارہ کوشش کرنے کو کہتا ہے۔ اس وقت سینڈرا اور میکس وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سانپ کو مار دیتے ہیں اور ٹام کو ڈانٹتے ہیں کہ اس نے نیتھن کی جان خطرے میں کیوں ڈالی۔ اب تک بستی کے تمام لوگ ٹام سے بری طرح تنگ آ چکے تھے۔ وہ ٹام سے صاف کہہ دیتے کہ وہ یہاں کبھی گل مل نہیں پائے گا اور دن بدن مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ آخرکار اسے بستی سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ ٹام خاموشی سے اپنا سامان سمیٹتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے جس نے خود ٹام کو بھی حیران کر دیا۔ اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ٹام کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد سینڈرا اور میکس چین سے سو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک سانپ ان کے بستر پر چڑھ جاتا ہے۔ جیسے سانپ میکس کو کاٹنے والا ہوتا ہے نیتھن وہاں آ جاتا ہے۔ وہ بالکل اسی طرح بہادری سے سانپ کو مار دیتا ہے جیسے ٹام نے اسے سکھایا
था। ये देखकर मैक्स को एहसास होता है कि टॉम बिल्कुल गलत नहीं था। वो फौरन घर से बाहर निकलता है और टॉम को तलाश करने लगता है। आखिरकार वो इसे कचरे के दरमियान छुपा हुआ ढूंढ लेता है। मैक्स टॉम से जो कुछ हुआ इसके लिए माफी मांगता है और इसे वापस बस्ती में चलने को कहता है, लेकिन इसी वक्त मॉर्स के नए सिपाहियों से भरा हुआ एक खलाई जहाज आर्किडिया पर उतरता है। टॉम इसे देखते ही पहचान लेता है। वो फौरन मैक्स को साथ लेता है और वहां से भागने लगता है। कुछ ही देर बाद इस खलाई जहाज से बड़ी तादाद में गाड़ियां और सिपाही बाहर निकल आते हैं। इनमें कैन भी शामिल होते हैं। बस्ती के लोग खतरे की घंटी बजाकर खुद को आने वाले खतरे के लिए तैयार करने लगते हैं। मॉर्स के सिपाही हमला शुरू कर देते हैं और सामने आने वाले हर शख्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। हर तरफ धमाके होने लगते हैं। इसी दौरान एक धमाके की जद में मैक्स भी आ जाता है। टॉम फौरन इसे घसीट कर एक महफूज जगह पर ले जाता है। इसके जख्मों पर पट्टी बांधने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मैक्स अपने खानदान को याद करते हुए दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ चर्च को बस्ती पर हमले की खबर मिल जाती है। मॉर्स ने अपने सिपाहियों को साफ हुक्म दिया था कि चाहे सामने आम लोग ही क्यों ना हो, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। सूरत हाल को देखते हुए चर्च अपने पुराने सिपाहियों को भी तैयार करना शुरू कर देता है। बस्ती की सरबराह सिपाहियों से बात करने के लिए खुद बाहर आती है, लेकिन इसे मौके पर ही गोली मार दी जाती है। ये देखकर बस्ती वाले भी अपने घरों को बचाने के लिए जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके छोटे हथियार जदीद सिपाहियों की बड़ी फौज के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाते। कुछ ही देर में पूरा कस्बा मौत और तबाही का मंजर बन जाता है। सिपाही अपने साथ फ्लेम थ्रो भी लाए थे ताकि लोगों को जिंदा जलाया जा सके। इसी दौरान टॉम एक छत तोड़कर इमारत के अंदर कूद जाता है। वो फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करने वाले एक सिपाही को मार डालता है। फिर वो गिरे हुए सिपाहियों के हथियार जमा करता है और दूसरे फ्लेम थ्रो वाले सिपाही की तलाश में निकल पड़ता है जो सेंटर और बच्चों के पीछे लगा हुआ था। टॉम बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंच जाता है और रॉकेट लॉन्चर से इस सैनिक को भी उड़ा देता है। फिर एक और फौजी दीवार के बाहर से फायरिंग शुरू कर देता है। टॉम साहब को झुकने का इशारा देता है। दरवाजा खुलता है और रॉकेट चलाकर इस सिपाही को भी खत्म कर देता है। इसके बाद टॉम एक सिपाही का कम्युनिकेटर उठा लेता है और एक पैगाम भेजकर देखता है कि दुश्मन का अगला कदम क्या होगा। मॉर्स सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करना चाहिए। इसी वक्त चर्च इसे मशवरा देता है कि अपने आदमियों को पीछे हटा लेना चाहिए। मॉर्स आखिरकार इसकी बात मान लेता है और सिपाही वापस जाने ही लगते हैं। हमला रुकने के बाद बस्ती वाले जख्मियों की मदद और इलाज शुरू कर देते हैं। जब टॉम सेंड्रा को बताता है कि मैक्स मर चुका है तो वो बिल्कुल टूट जाती है। टॉम भी अपने अंदर गुस्से और बदले की आग महसूस करने लगता है। वो बस्ती में मिलने वाले जितने भी हथियार जमा कर सकता था सब इकट्ठे करता है, अपना चेहरा रंगता है और अकेले ही सिपाहियों से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। टॉम चुपके से इस जगह पहुंचता है जहां सिपाहियों का जहाज उतरा था। वो एक गाड़ी पर फायरिंग करके वहां अफरा तफरी पैदा कर देता है। सिपाही से ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन टॉम अंधेरे में छुप कर एक एक करके इन पर हमला शुरू कर देता है। वो एक सिपाही को छत से नीचे धकेल देता है, जबकि दूसरे के सामने सांप फेंक देता है। फिर पानी में छुप कर एक दूसरे सिपाही को चाकू मार देता है और दो मजीद सिपाहियों को गोलियों से निशाना बनाता है। जब मजीद फौजी इसकी तलाश में वहां पहुंचते हैं तो टॉम इनकी फायरिंग की परवाह किए बगैर इन पर हमला करता है, लेकिन असल में खुद वहां मौजूद नहीं होता है। इसने एक पुतला खड़ा किया होता है और दूर से डोरियों की मदद से इस हथियार को चला रहा होता है। इसके साथ ही इसने कई धमाके खेज मौत भी लगा रखे होते हैं। जैसे वो इन्हें एक साथ धमाके से उड़ाता है, कई सिपाही एक ही लम्हे में मारे जाते हैं। इसी दौरान एक जबरदस्त रेत का तूफान आ जाता है। टॉम खुद को एक पुरानी मशीन के साथ बांध लेते हैं, जबकि तूफान बाकी कई सिपाहियों को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। जो चंद सिपाही बच जाते हैं वो अपनी गाड़ियों में मौजूद होते हैं। टॉम एक छत पर छलांग लगाकर पहुंचता है और सामने आने वाले हर सिपाही पर फायरिंग शुरू कर देता है। फिर वो एक बख्तर बंद गाड़ी का दरवाजा खोलकर इसके अंदर धमाका खेज मवाद फेंक देता है। इधर कैन अब भी अपने ट्रक में मौजूद होता है और बस्ती पर हमला जारी रखते हैं। वो मजीद तबाही मचा रहा होता है। टॉम इसके करीब पहुंचने के लिए एक ट्रक चलाता है और पूरी रफ्तार से कैन की गाड़ी से टकरा देता है। कैन फौरन गाड़ी से बाहर कूद जाता है और अपने बैग से जख्मी होने की सूरत में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात निकालता है। टॉम सेंड्रा और बच्चों को तलाश करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी वक्त कैन इसके सामने आ जाता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे पर मुसलसल हमला करते हैं और आसपास मौजूद हर चीज को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि लगता है कि कैन टॉम पर काबू पा लेगा, लेकिन फिर टॉम की नजर जमीन पर पड़े एक हथियार पर पड़ती है। कैन भी हथियार को देखा फौरन इसकी तरफ लपकता है। ये टॉम की चाल होती है, लेकिन टॉम अचानक हेलीकॉप्टर के पंखे से हमला करता है और कैन को जबरदस्त ज़रब लगती है। फिर टॉम इसे घूंसा मारकर जमीन पर गिरा देता है और इसका गला पकड़ कर लेता है। आखिर वो कैन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। कुछ ही देर बाद चर्च की पुरानी फौज टॉम और बस्ती के तमाम लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन इन पर हमला नहीं करते क्योंकि वो अभी भी अपने पुराने जनरल चर्च की इज्जत करते। इधर मॉर्स को एहसास हो जाता है कि इसके तकरीबन तमाम आदमी मारे जा चुके हैं और चर्च को हुक्म देता है कि पुराने सिपाहियों को पीछे छोड़कर जहाज को लेकर वहां से निकल जाए। चर्च इसके हुक्म को मानने से इनकार कर देता है। गुस्से में मॉर्स चर्च को भी गोली मारकर कत्ल कर देता है। ये देखकर पुराने सिपाही जहाज के अंदर दाखिल हो जाते हैं, मॉर्स को काबू में करते हैं और इसे टॉम के सामने ले आते हैं। टॉम को देखते मॉर्स इतना खौफजदा हो जाता है कि इसकी हालत खराब हो जाती है और वो घबरा कर अपनी पैंट तक गीली कर देता है। मॉर्स इसके साथियों को जहाज से बाहर आर्किडिया पर फेंक दिया जाता है। जमीन पर पहुंचते एक बम फटता है और मॉर्स समेत इसके तमाम साथी मारे जाते हैं। आखिरकार जहाज महफूज तरीके से आर्किडिया से रवाना हो जाता है। तब मालूम होता है कि बस्ती के बाकी तमाम लोग भी जहाज में सवार हो चुके हैं। अब वो इस खतरनाक सैयारे को छोड़कर किसी बेहतर जगह नई जिंदगी शुरू करने जा रहे होते हैं। आखिर में नेथन टॉम से इसे गोद में उठाने के लिए कहता है। टॉम इसे पहली बार अपनी बाहों में उठा लेता है और इसी लम्हे इसे पहली बार हकीकी मोहब्बत और अपनायत का एहसास होता है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी से लड़ना मरना और हुक्म मानना सीखा, इसे आखिरकार एक खानदान की मोहब्बत ने बदल दिया था। नेथन के साथ गुजारा वो छोटा सा लम्हा टॉम की बेरंग जिंदगी में पहली बार खुशियों के रंग भर दे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो।